آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر آپ نے سورۃ حجرات کی تلاوت سنی تھی۔ اصلاح معاشرہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو اور ہماری بھی اصلاح ہو تو آپ سورۃ الحجرات کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کے اندر پورے معاشرے کی اصلاح مل جائے گی آپ کو۔ یہ معاشرے کے اوپر یہ پوری سورت اتاری گئی ہے۔ ذرا ذی وقار سورت کے شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے بولنے کے آداب، احترام، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو سیدنا عمر بن خطاب اور بھی صحابہ جن کی آواز بلند تھی بڑے پریشان ہو گئے۔ ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، ایک ان کا لہجہ ہی سخت تھا اور آواز بلند تھی، آواز کے اندر کڑک تھا۔ تو کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، آوازیں اونچی ہونے لگی، تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا کہ اے ایمان والو، تمہاری آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز مبارک سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آوازیں آپ کی آواز سے بلند ہو گئیں تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بولتے تھے کہ ساتھ والے کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا، ڈر گئے تھے، حالانکہ یہ ان کے بارے میں آیت نہیں اتری تھی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں پھر کان لگا کر آواز دوبارہ سننی پڑتی تھی کہ آپ نے کیا بات کی ہے۔ ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ثابت بن قیس، وہ انصاری صحابی ہیں، خطیب تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی گھر میں بیٹھ گئے، رونا شروع ہو گئے، کئی دن نظر نہیں آئے نبی علیہ السلام کو۔ آقا پوچھتے ہیں وہ ثابت نظر نہیں آ رہا۔ یہ نماز صرف ایک عبادت کا ذریعہ ہے اور ملاقات کے ذریعہ بھی ہے۔ آقا کو پتہ چلا دوست نہیں آ رہا، اس لیے اگر ایک ساتھی نہیں ہوتا تو دوسرے کو چاہیے اس کی خبر گیری بھی رکھے، صرف آئے نماز پڑھ کے چلا بھی نہ جائے۔ نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں وہ ثابت نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی گئے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا تو وہ رو رہے تھے، کہتے ہیں میرے اعمال ضائع ہو گئے، تباہ و برباد ہو گیا میں۔ کہتے ہیں کیسے؟ کہا قرآن کی جو آیت اتری ہے میری آواز تو ویسے بلند ہے۔ تو پھر صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی آپ کے دوست نے ایسے کہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے جا کے خوشخبری دو، یہ آیت اس کے لیے نہیں اتری، وہ اہل دوزخ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ تو جنت کا مہمان ہے۔ اس لیے ہماری آواز، سمجھانے کا انداز پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر ساتھی قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو گفتگو چل رہی ہے تو اتنی اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے کہ دوسرے کو بھی تکلیف ہو۔ اور آپ گلی کے اندر کھڑے ہیں، روڈ کے اوپر کھڑ کے اونچی آوازیں دے رہے ہیں اور ساتھ والا بندہ تنگ ہو رہا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، پہلی بات۔ دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ دوسری بات کہ جب تمہارے پاس، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ خبر لے کر آئے، تمہیں پتہ بھی ہے یہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو پھر اس کی بات سن کر لڑنا نہ شروع کر دو کسی کے ساتھ، اس کی بات سن کر پھر اس کی کیا کرو؟ تصدیق کرو، پھر اس کی تصدیق کرو۔ اب کوئی شخص آئے ہمارے پاس کہ آ کر ہمیں کہہ دے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز وہ فلاں بندہ ہے، اس نے آپ کے خلاف ایسے باتیں کی ہیں، اور میں تصدیق بھی نہ کروں، میں جا کر لڑائی شروع کر دوں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کو خراب کرنے والا معاملہ۔ معاشرے کی اصلاح
تب ہوگی جب ہمارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے گا تو ہم اس کی کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے۔ صدق یصدق تصدیق، کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور کوئی بندہ ہمیں خبر پہنچائے تو ہمیں چاہیے اس کی کیا کریں؟ ہم تحقیق کر لیا کریں، آیا کہ ایسا معاملہ ہے بھی صحیح یا سنی سنی باتیں ہیں، یہ بھی لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایک شخص نے شیخ سعدی رحمہ اللہ کو کہا کہ فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ گفتگو کی ہے۔ شیخ سعدی پتہ کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں اسے پورے علاقے میں تو ہی ملا تھا، حالانکہ اس نے بات کی ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہتے ہیں پورے ایریے میں علاقے میں اسے تو ہی ملا تھا میری خلاف باتیں کرنے کے لیے، لہٰذا اگر کوئی بندہ بات کر بھی لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے پھر معاملہ مزید آگے چلا جائے، لڑائی ہو جائے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کے دوست نے، آپ کے عزیز نے، آپ کے رشتہ دار نے فلاں یہ بات کی ہے، تو پہلے آپ کو چاہیے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ اس بات کی تحقیق کریں، چاہے کوئی فون پہ کہہ دیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا فون پر لوگوں نے پیسے مانگ لیے اور دھوکہ کیا، فراڈ کر لیا، جبکہ ہم تحقیق نہیں کرتے۔ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے، کئیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا تو دھوکہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا ہم قدم اٹھا لیتے ہیں جس میں بعد میں ہمیں کیا ہوتی ہے؟ شرمندگی۔ بعد میں انسان کو کیا ہوتی ہے؟ شرمندگی۔ اس لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور اس کے اندر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی تمہارا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسی بات کوئی گروہ یا کوئی شخص کسی دوسرے کا اس سے کے مذاق نہ اڑائے جس سے اس کو کیا ہو؟ تکلیف ہو۔ آپ سمجھے کہ میں بہتر ہوں حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو، آپ سمجھے کہ میں اعلیٰ ہوں اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ ہو، آپ سمجھے میرا مقام ہے اللہ کے نزدیک اس شخص کا مقام ہو، تو اللہ کے نزدیک مقام اس شخص کا ہے جو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پہلے اللہ نے مردوں کو خطاب کیا، پھر اللہ نے عورتوں کو خطاب کیا۔ اللہ نے کہا مرد کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا مذاق نہ، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، وہ ویسے ہی حرام ہے۔ یہاں اللہ نے کہا مرد، گروہ کسی گروہ کا، مرد کسی مرد، آگے اللہ نے وضاحت ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہ کہ میں اچھے خاندان سے ہوں، میں بڑے خاندان سے ہوں، یہ غریب ہے، فقیر ہے، حقیر خاندان کی ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دیا کرو، میرا اچھا خاندان ہے، میں فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں بڑے اعزاز والا ہوں یا اعزاز والی ہوں، تو یہ تانا دینا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارا کرو۔ یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم غلط نام سے پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط نام سے پکارنا کبیرہ گناہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عجیب عجیب لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، جو ایک اس کا نام ہے، ہاں کنیت ہے تو کنیت سے بھی پکارا جا سکتا ہے، کنیت سے بھی پکارا جا سکتا ہے۔ کنیت جو ہوتی ہے وہ جیسے نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم، سیدنا علی کی کنیت ہے ابو تراب، تو یہ کنیت سے پکارا جا سکتا ہے۔ نام کو الٹا کر کے عجیب عجیب الفاظ سے پکارنا کبیرہ گناہ ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے کام کرنا ایک بری بات ہے، ایک فسق والی بات ہے۔ وہاں جو بندہ بھی توبہ نہ کرے گا، باز نہ آئے گا، اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم الظالمون، وہ ظالموں میں سے شمار ہو جائے گا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں کسی کو الٹا نام کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی بندے کی، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، جن کے ہاتھ لمبے تھے، اس صحابی کا نام آتا ہے کسی کو؟ اس صحابی کا نام آتا ہے کسی کو جس کے ہاتھ لمبے تھے؟ الیس منکم رجل رشید، سیدنا خرباق بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے ذوالیدین، ہاتھ تو تھے دو لیکن
محبت سے پیار سے اس انداز سے کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو. اب سیدنا انس کے کان تھے، کان تو ہر کسی کے دو ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام پتہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ازلوزنین، دو کان والے بھائی ادھر آؤ. کان تو سب کے دو ہی ہیں نا. مطلب ایک خوبصورت انداز میں، ایک پیارے انداز میں تو کہا جا سکتا ہے. اور کسی کو الٹ چھوٹے قد والا، بڑے قد والا، یہ فلاں چھوٹے کان والا، بڑے کان والا، کانا، بہرا، اندھا، ایسا کہنا جرم ہے. ایسے الفاظ پکارنا کیا ہے؟ جرم ہے. ایک بچہ ہے اس کا نام ابرار ہے، اس کو ککی کہتے ہیں. ککی یہ کوئی نام ہے بھائی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ عجیب عجیب ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایسا نام ہو جس سے محبت پیدا ہو، جس سے ناموں سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ اگر کسی کو بڑا ہے تو بزرگ کو چاچا جی کہیں گے، اس کو ادب احترام سے کہیں گے. اگر کچھ آپ سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو بھائی جان کہیں گے، احترام سے پکاریں گے، تو یقیناً اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. یہ محبت پیدا کرنے کا ایک عظیم طریقہ ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کرے، بڑا چھوٹے سے پیار کرے. بزرگوں کو چاہیے وہ چھوٹے بچوں سے پیار کرے، چھوٹے بچے بڑوں کا احترام کریں گے. جب ایک دوسرے کا اچھا ادب سے نام پکاریں گے تو یہ معاشرے کے لیے، یہ صورت پوری معاشرے پر اتری ہے. میں نے کہا یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو سورۃ حجرات کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھیں، یقیناً آپ کی اور ہماری بھی اصلاح ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتے ہیں بدگمانی سے بچ جاؤ. بعض بدگمانی کبیرہ گناہ ہوتی ہے. ہم بیٹھے بیٹھے غلط سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں، جبکہ وہ بندہ ٹھیک ہے، اچھا بندہ، اخلاق والا ہے. ہماری سوچ، ہم اس کے بارے میں غلط سوچنا بھی جرم ہے. نیگیٹو سوچ رکھنا بھی کسی کے بارے میں جرم ہے. اگر آپ کسی کے، بلا شک وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا ٹھیکہ تو آپ نے نہیں لیا نا، میں نے بھی نہیں لیا. ہمیں اس کا بظاہراً دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے جا کر اس کی ہمیں جاسوسیاں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کرتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں سے اس کے پاس پیسے آتے ہیں. وہ اس کا معاملہ ہے. ہاں اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، ہاں والد اپنے بیٹے کی اصلاح کرے، استاد بچے کی اصلاح کرے، اور اصلاح بھی آسان انداز سے. تو ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدگمانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے ایمان والو بدگمانی سے بچ جاؤ. بدگمانی کیا ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے. ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہیں کرنی چاہیے. چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا بھی جرم ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہے، چاہے آپ دفتر کی باتیں سنتے ہیں چھپ کر، نہیں سننی چاہیے، اجازت نہیں ہے. ہاں ان کو علم ہے، آپ سن سکتے ہیں، علم ہونے کے بعد سن سکتے ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا بعض کا گوشت نہ کھائے، بعض کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، مل غیبہ، اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر کا اخاک کا بما یکرہ، تیرا ایسی بات کرنا جو تیرے بھائی کو ناپسند ہے وہ غیبت ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ خامی، وہ کمی، وہ کوتاہی اس کے اندر موجود ہے، آپ نے کہا اگر وہ اندر موجود ہے پھر غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بہتان ہے، پھر تو کبیرہ گناہ. اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے. ایحب احدکم، اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، کوئی بندہ نہیں پسند کرے گا. اس لیے اپنے بھائی کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے ہمیں کسی بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. ہاں کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جہاں پر اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مظلوم ہیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ اپنی بات کسی کو سنا رہے ہیں، کسی افسر کو یا کسی عہدے والے شخص کو، مطلب یہ ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کو آپ ساری بات بتا سکتے ہیں، وہ غیبت میں شمار نہیں. کیونکہ اللہ فرماتے الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا، جس پر زیادتی کی گئی، وہ غیبت نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر کسی بھائی، کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ رشتہ کر رہا ہوں، میں فلاں بندے کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، میں فلاں بندے کا ہمسایہ بن رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ وہ بندہ کیسا ہے. اگر آپ کو علم ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے تو وہ غیبت
نہیں ہوگی، وہ اس کی اصلاح ہوگی کیونکہ اس نے آپ کو امین بنایا ہے، امانت دار سمجھ کر اس نے آپ سے مشورہ لیا، اس لیے اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو راوی ہوتے ہیں نا، راویوں کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے حدیث لکھنے والے راوی ہوتے ہیں تو ان کی جانچ پڑتال کرنا، سکہ راوی ہے، مدلس ہے، اس نے حدیث کیسے بیان کی، اس کا معاملات اسماء الرجال یہ بیان کرنا بھی غیبت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ تقریباً ساری غیبت میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے۔ رنگ کا معیار نہیں ہے، حسن کا معیار نہیں ہے، دولت کا معیار نہیں ہے، معیار تقوی کا ہے، اللہ کے ڈر کا ہے۔ ڈر اس قدر ہو، قد سمی اللہ سپارہ جہاں شروع ہو رہا ہے 28واں سپارہ، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی معززہ خاتون، بڑی مقام والی خاتون۔ اب ہوا کیا، ان کے خاوند نے ان کو کہہ دیا کہ آپ میری ماں جیسی ہیں، آپ میری ماں جیسی ہیں، جیسے میری ماں ہے میرے لیے۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی ایسا کہتا تو کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا تھا ان کا، پھر کبھی وہ آپس میں مل نہیں سکتے تھے۔ آج بھی یہ رسمیں ہیں ہمارے اندر، آج بھی ہمارے اندر یہ رسمیں موجود ہیں۔ تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے مجھے ایسے کہہ دیا ہے، اب بتائیں میں کیا کروں، کیونکہ اس وقت تو کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جوانی اس کے ساتھ گزاری ہے، بچے ہیں ہمارے، وہ کیسے ان کا گزارا ہوگا اگر میں گھر چھوڑ کے چلی گئی، اگر میں بچوں کو ساتھ لے کر جاتی ہوں تو پھر اخراجات کون پورے کرے گا، اگر بچے چھوڑ کے جاتی ہوں تو بچوں کی رہنمائی کون کرے گا، ان کی تربیت پرورش کون کرے گا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں وہ یہ عورت جا رہی تھی، روتی ہوئی جا رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی اللہ کے نبی یہ مسئلہ بتائیں مجھے، میں پریشان ہوں، میرا گھر، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے، ابھی یہ عورت جا ہی رہی تھی تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ میں نے کہا معیار تقوی کا ہے، اللہ کے ہاں معیار کس چیز کا ہے؟ تقوی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ جو عورت آپ سے جھگڑ رہی ہے نا، یہ جو رو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے اس زہار کے معاملے میں، اسے کہیں کہ اللہ نے آپ کے مسئلے کو حل کر کے قرآن کے اوراق بنا دیے ہیں۔ یہ تقوی کا معیار ہے۔ اب جب زہار کا مسئلہ ثابت ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح برقرار ہے، لیکن یہ الفاظ کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے گا پھر اس کے اوپر جرمانہ بھی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ جرمانہ ہے، کفارہ ادا کرے گا، ایک گردن آزاد کر دے۔ آج کل تو گردن نہیں آزاد ہو سکتی، پھر کیا کرے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، وہ نہیں کر سکتا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ زہار کا کفارہ ہے۔ تو اب جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، نبی علیہ السلام بتا دیا، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ سیدنا عمر کا دور ہے، یہ خاتون پھر آ رہی ہے کسی مسئلے کے لیے عمر بن خطاب کے پاس، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، سیدہ خولہ آ رہی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب احترام میں، استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ بزرگ خاتون تھی، رنگ کی کالی تھی، احترام یہ ہے کہ وہ آ رہی ہیں امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین اس کے احترام میں، استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ چلی گئی، صحابہ پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ ایک عورت کے لیے، ایک عورت کے لیے، غریب عورت کے لیے، مسکین عورت کے لیے، بوڑھی عورت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ عام عورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے رب نے قرآن نازل فرما دیا تھا، یہ عام نہیں ہے، یہ بڑی مقام والی ہے، بڑی معیار والی ہے، معیار تقوی کا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔